اور یہ تاریخ کے جو بہت پاورفل ڈی جی آئی ایس آئیز تھے ان میں سے ایک تھے جنرل فیض. انہوں نے منمانیاں کی اور 6-7 سال تک انہوں نے پار کو بڑے برے طریقے سے انہوں نے مس یوز بھی نہ صرف کیا بلکہ اس کو انجوائے بھی کیا. اور جب یہ پشاور میں کور کمانڈر تھے تب بھی انجوائے کرتے رہے. جب سیم پار یہ وہاں پر بھی جب کور کمانڈر بہاول پور تھے وہاں پر بھی انجوائے کرتے رہے. لیکن یہ باز نہیں آ رہے تھے. باز کیسے نہیں آ رہے تھے؟ دیکھیں میرے پاس انفارمیشن پہنچ رہی تھی کچھ عرصہ پہلے سے، چونکہ میں آج کل یوٹیوب نہیں کر رہا ہوں اور بھی کافی ساری چیزیں میں اس طرح سے نہیں کر رہا ہوں. تو دیکھیں ان سے جو بھی ملتا ملاتا تھا تو ان کو اگر اس کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی تو کوئی بات کی جاتی تھی کہ بھائی آپ آرام سے بیٹھ جائیں یا آپ یہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کو کنٹینیو نہ کریں، ان کو کنڈکٹ نہ کریں. تو یہ آگے سے ان کو تھریٹ کرتے تھے. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ ان کو تھریٹ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جو میرا کچھ کرے گا یہ مجھے گرفتار کرے گا، اس کو کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے. یہ ہے اہم خبر، یہ ہے اہم انفارمیشن جو آپ کے جو ویورز ہیں ان کے لیے اہم ہے، ان کے لیے انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ان کے ساتھ جو بھی بات چیت کرتا تھا اس کو یہ تھریٹ کرتے تھے کہ میرا جو کرنٹ رجیم ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا انسلٹنگ اور ڈیروگیٹری بیہیویئر تھا، فل آف ایروگینس تھا. کوئی بھی آرمی چیف ہو، کوئی بھی آدمی ہو جو ہیلم آف افیئرس پہ ہو اور جو ساری چیزیں دیکھ رہا ہو، مانیٹر کر رہا ہو، یا انچارج ہو کسی چیز کا، سربراہ ہو کسی ادارے کا، وہ اس طرح کا گونزم نہیں برداشت کر سکتا، اس یہ طرح جو کا وہ روڈیزم دھمکی نہیں دیتے برداشت تھے، کر سکتا. یہ وہ جو تھریٹ کرتے تھے، ڈیفینیٹلی یہ تھریٹ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی سسٹم کے اندر، اس سسٹم کے اندر روٹس ہوں. میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی تو پھر حاضر سروس ہوگا جس کی بیک انہیں تھی یا کچھ ایسا تھا. اور کیا دیکھیں یہ علی سلسلہ صاحب حاضر صاحب سروس نیٹ تک ورک بھی تو پہنچ ان کا سکتا بڑا ہے. اسٹرانگ تھا، ابھی بھی کہا جاتا ہے نیٹ ورک تو ان کا اسٹرانگ تھا. انہوں نے بڑے سارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا، بہت سارے لوگوں کو نوازا، بڑے سارے لوگوں کو. دیکھیں جیسے میں بریگیڈیئر غفار صاحب کی بات کروں، وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور ان کو پھر ری اپائنٹ کیا گیا، پھر ان کے ٹینور کو ایکسٹینڈ کیا گیا. وہ سارا کچھ لک آفٹر کرتے تھے، جنرل فیض صاحب کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لک آفٹر کرتے تھے. جنرل فیض کے رشتہ دار جن کو میں بھی جانتا ہوں، جنرل فیض سے بھی 2-2.5 مہینے پہلے اچانک میری ملاقات ہوئی، تو میں بتاؤں ان کے جو ریلیٹیوز تھے وہ بالکل علی صاحب کوئی بہت بڑے کوئی رئیس نہیں تھے، عمرا نہیں تھے، مڈل کلاس سے تھے، کچھ لوور مڈل کلاس سے بھی تھے، لیکن وہ جب یہ ریٹائر ہوئے تو وہ بلینئرز ہو گئے. تو اس طرح کا سلسلہ انہوں نے بہرحال اپنے ادارے میں بھی رکھا. انہوں نے بڑے سارے لوگوں کو نوازا، پرائم پوسٹنگز دیں، پرائز پوسٹنگز دیں، ان کو بہت اچھی اچھی جگہ پہ اپائنٹ کیا. اور پھر جب یہ خود آرمی چیف بنے تھے تو ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے تو جنرل عاصم منیر کچھ عرصہ تقریباً 8 مہینے تک ڈی جی آئی ایس آئی رہے تھے، اور وہ بڑے پروفیشنل ڈی جی آئی ایس آئی تھے. اور ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں میں 10-12 سال سے اسٹیبلشمنٹ فوج میری بیٹ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاید ہی لوگ تو مجھے جنرل باجوہ کے انٹرویو سے جانتے ہیں، بٹ اس سے بہت پہلے بھی میری بہت ساری ایکسکلوسیو خبریں آرمی کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے منظر عام پہ آ چکی ہیں. بہت ساری انفارمیشن، ایکسکلوسیو انفارمیشن مختلف سٹوریز میں میری پچ ہوئی ہے، میری آئی ہوئی ہے. اور بہت ساری انفارمیشن، ایکسکلوسیو انفارمیشن ایون جنرل باجوہ کے انٹرویو سے پہلے. جنرل باجوہ نے وہ روڈیزم دھمکی نہیں دیتے برداشت تھے، کر سکتا. یہ وہ جو تھریٹ کرتے تھے، ڈیفینیٹلی یہ تھریٹ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کی سسٹم کے اندر، اس سسٹم کے اندر روٹس ہوں. میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی تو پھر حاضر سروس ہوگا جس کی بیک انہیں تھی یا کچھ ایسا تھا. اور کیا دیکھیں یہ علی سلسلہ حاضر صاحب سروس نیٹ تک ورک بھی تو پہنچ ان کا سکتا بڑا ہے. اسٹرانگ تھا، ابھی بھی کہا جاتا ہے نیٹ ورک تو ان کا اسٹرانگ تھا. انہوں نے بڑے سارے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا، بہت سارے لوگوں کو نوازا، بڑے سارے لوگوں کو. دیکھیں جیسے میں بریگیڈیئر غفار صاحب کی بات کروں، وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے اور ان کو پھر ری اپائنٹ کیا گیا، پھر ان کے ٹینور کو ایکسٹینڈ کیا گیا. وہ سارا کچھ لک آفٹر کرتے تھے، جنرل فیض صاحب کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لک آفٹر کرتے تھے. جنرل فیض کے رشتہ دار جن کو میں بھی
جانتا ہوں. جنرل فیض سے بھی 2-2.5 مہینے پہلے اچانک میری ملاقات ہوئی. تو میں بتاؤں ان کے جو ریلیٹیوز تھے وہ بالکل علی صاحب کوئی بہت بڑے کوئی رئیس نہیں تھے، امراء نہیں تھے، مڈل کلاس سے تھے، کچھ لوور مڈل کلاس سے بھی تھے، لیکن وہ جب یہ ریٹائر ہوئے تو وہ بلینئرز ہو گئے. تو اس طرح کا سلسلہ انہوں نے بہرحال اپنے ادارے میں بھی رکھا. انہوں نے بڑے سارے لوگوں کو نوازا، پرائم پوسٹنگز دیں، پرائز پوسٹنگز دیں، ان کو بہت اچھی اچھی جگہ پہ اپائنٹ کیا. اور پھر جب یہ خود آرمی چیف بنے تھے تو ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے تو جنرل عاصم منیر کچھ عرصہ تقریباً 8 مہینے تک ڈی جی آئی ایس آئی رہے تھے، اور وہ بڑے پروفیشنل ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں 10-12 سال سے اسٹیبلشمنٹ فوج میری بیٹ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاید ہی لوگ تو مجھے جنرل باجوہ کے انٹرویو سے جانتے ہیں، بٹ اس سے بہت پہلے بھی میری بہت ساری ایکسکلوسیو خبریں آرمی کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے منظر عام پہ آ چکی ہیں. بہت ساری انفارمیشن، ایکسکلوسیو انفارمیشن مختلف سٹوریز میں میری پچ ہوئی ہے، میری آئی ہوئی ہے، اور بہت ساری انفارمیشن، ایکسکلوسیو انفارمیشن ایون جنرل باجوہ کے انٹرویو سے پہلے جنرل باجوہ نے جو 4 سال بعد چیزیں بتائیں، مجھے بتائیں، یا جاوید چودھری صاحب کو بتائیں، یہ 4 سال پہلے، 5 سال پہلے میں اپنے جرنلسٹ کولیگز کے ساتھ اور مختلف سٹوریز میں، نیا دور کی بے تحاشا سٹوریز پڑھی ہیں، اس میں میں یہ بتا چکا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جنرل عاصم منیر کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، تو یہ کوئی بھی آرمی چیف ہو، ڈی جی آئی ایس آئی ہو، ان کے حوالے سے 6-8 مہینے میں الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے 2.25 سال ہو گئے تقریباً جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کرپشن کا کوئی بھی، یا مس کنڈکٹ کا، پروفیشنل مس کنڈکٹ کا کوئی ایک بھی چھوٹے سے چھوٹا الزام بھی نہیں ابھی تک لگا ہے. تو یہ بہت بڑے پروفیشنل انٹیگریٹی کی بات ہے، تو اس کو ہمیں کمنٹ کرنا چاہیے. تو انہوں نے جب اپنے لوگوں کو اپائنٹ کیا، بہت سارے پالیسی اختلافات بھی تھے جنرل فیض کے ساتھ، جنرل عاصم منیر صاحب کے، تو لیکن انہوں نے بڑا پروفیشنلی ادارے کو چلانے کی کوشش کی. تو جب جنرل فیض نے دوبارہ سے ٹیک اوور کیا ایس ڈی جی آئی ایس آئی، تو انہوں نے جتنے بھی ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جنرل عاصم منیر کے لوگ لگائے. جنرل باجوہ 25 یا 26 کو 25 یا 26 کو 6 جنرلز کی اسمبلی آئی تھی آرمی چیف کے لیے اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے لیے. تو جنرل باجوہ 25-26 تاریخ تک بھی اپنی دوسری ایکسٹینشن کے لیے کوشش کرتے رہے ہیں. وہ اس وقت تک بھی کوشش کرتے رہے. انہوں نے اس وقت تک 22-23 نومبر تک بھی جو انفارمیشن کا جو نیگوسیشنز کا سلسلہ تھا اس کو جاری رکھا ہوا تھا. انہوں نے جو پی ایم ایل این کی قیادت تھی، نواز شریف کے ساتھ جو معاملات وہ کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ سلسلہ مذاکرات کا، بات چیت کا جاری رکھا ہوا تھا. بہت ساری چیزیں جو نہیں آئیں میں بتا دیتا ہوں. آصف جو یہ صاحب تھے وزیر دفاع ہمارے، خواجہ آصف کے تھرو یہ پیغام رسانی ہو رہی تھی، بات چیت کا سلسلہ ہو رہا تھا. خواجہ آصف ان کے جنرل باجوہ کے سسر کے ساتھ ان ٹچ تھے، ان کے ساتھ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ان ٹچ تھے مسلسل. خواجہ آصف کا ان 6 سالوں میں بڑا قریبی تعلق رہا ہے. 2 آدمی ایسے رہے، بلکہ 3 آدمی پی ایم ایل این کے ایسے ہیں جن کا جنرل باجوہ کے ساتھ دن رات اٹھنا بیٹھنا تھا اور قریبی تعلق تھا، جس میں شاہد خاقان عباسی تھے جو اسپیکر ہیں آج کل پنجاب اسمبلی کے، ملک احمد خان ان کا، اور خواجہ آصف کا. یہ تینوں ہر وقت یا کم از کم جو میکسیمم ٹائم تھا یہ ان کے پاس رہتے تھے. اور جو پیغام رسانی ہو رہی تھی پی ایم ایل این کی قیادت کے ساتھ، وہ ان تینوں کے بہاف پہ ہو رہی تھی، ان تینوں کے ذریعے سے ہو رہی تھی. اور جو میں آپ کو چلیں اس کو سیگریگیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ تینوں جنرل باجوہ 3-4 ڈفرینٹ طرح کی گیمز کر رہے تھے. جنرل باجوہ واز ٹو کلیور، ٹو اسمارٹ گائے ان دیٹ سینس کہ وہ بہت ہر طرح سے اور ہر طرف سے کھیل رہے تھے اور کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے جو وزیر دفاع آج کے خواجہ آصف ہیں ان سے کسی اور طرح کا کام لے رہے تھے، شاہد خاقان عباسی سے کسی اور طرح کا کام لے رہے تھے، ملک احمد خان سے کسی اور طرح کا کام لے رہے تھے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ملک احمد خان ہی تھے جن کے ہاتھ انہوں نے پیغام بھیجا تھا پی ایم ایل این کی قیادت کو، نواز شریف کو، کہ میں مارشل لاء لگا دوں گا، جس پہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ بالکل اگر وہ لگاتے ہیں تو لگا دیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اگر ایکسٹینشن نہ ملی تو میں مارشل لاء لگا دوں گا. پھر اسی طرح سے
جو شاہد خاقان عباسی ہیں ان کو انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے رکھا ہوا تھا، پلس جو نیا آرمی چیف تھا اس کے نام پہ کنونس کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا. تو میں یہ 27 یا 29 نومبر کو یہ اپنا وی لاگ کر چکا ہوں جس میں میں نے یہ بتا دیا تھا کہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں ان کی نواز شریف نے سرزنش بھی کی تھی کہ آپ کیوں ایکسٹینشن کے لیے بار بار میرے پاس آ رہے ہیں. یہ بہت انٹرسٹڈ تھے شاہد خاقان عباسی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کروانے کے لیے. تو اس پہ نواز شریف نے ان کی سرزنش بھی کی تھی. پھر انہی کے ذریعے ایک اور جو آج کل سرونگ جنرل ہے ان کا نام بھی آرمی چیف کے طور پہ پچ کروایا گیا تھا. جنرل باجوہ نے وہ نام پچ کروایا تھا. تو جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ انہوں نے بیسکلی جنرل باجوہ نے 3-4 مختلف جنرلز کو لارا لگا رکھا تھا کہ میں آپ کو آرمی چیف بنواؤں گا. تو انہی میں سے ایک کسی جنرل کا نام انہوں نے پچ کروا رکھا تھا شاہد خاقان عباسی سے بھی. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو حملے والی بات ہے وہ ایسے ہی تھی کہ یہ ڈائریکشن ضرور بنتی تھی کہ جب ان کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی تھی جنرل باجوہ کو اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ نون لیگ اب ان کو ایکسٹینشن نہیں دے گی، پیغامات کا سلسلہ بھی جاری تھا اور ان کو پتا تھا کہ اب نون لیگ اپنی مرضی کرے گی، اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائے گی. تو یہ ایک بہرحال پاسبلٹی، ایک ڈائریکشن ضرور بنتی ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ ہو جاتا ہو خدا نہ خواستہ تو اس میں پھر ایک بدامنی پھیلنی تھی، انارکی ہونی تھی ملک میں، اور اس انارکی کے جواب میں ماشاء اللہ لگ سکتا تھا. اچھا میرا آپ سے سوال، بس 1-2 سوال میرے رہ گئے چونکہ آپ نے جانا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے صاحب. بس 2 منٹ میں آنسر دے دیں مجھے. ایک تو آرمی چیف نے ریٹائرڈ افسران سے، جس میں ریٹائرڈ آرمی چیفز بھی تھے، جوائنٹ چیفز بھی تھے، ان سے ملاقات کی. باجوہ صاحب نہیں تھے، کیا دوری اختیار کر لی گئی ہیں یا وہ دستیاب نہیں تھے اس کھانے کے لیے؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا جنرل عاصم منیر اور جنرل باجوہ کا بھی اچھا تعلق ہے اور وہ ایکس آرمی چیف ہے. تو اس لیے ان کا بھی جو ان کا وہ والا تعلق اور احترام بھی بنتا ہے. اب خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ شاید ملک میں نہیں ہے، کسی یورپ کے ملک میں موجود ہیں، اس لیے